فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ سورہ رحمان۔ اللہ کہتے ہیں کہ یاد کرو وہ دن جب کہ آسمان پھٹ کر کیسا ہو جائے گا؟ ریڈ، لال ہو جائے گا۔ اوکے، تو یو شوڈ نو کہ سپر نووا جب اپنی لاسٹ اسٹیج میں ہوتا ہے دین دا کلر از ریڈ۔ سو دس اٹ سیلف قرآن کی بہت بڑی دلیل ہے سچا ہونے کی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ قرآن نہیں لکھا۔ بہت بڑی دلیل ہے کہ اٹ از فرام دا کریٹر، بیکاز کریٹر از ٹیلنگ یو ایگزیکٹلی واٹ ول ہیپن جب آسمان برسٹ ہوگا قیامت والے دن، obviously جب سٹارز ڈسٹروائے ہو رہے ہوں گے۔ موونگ آن، ابھی تک ہم اسٹیبلش کر چکے ہیں کہ دیر آر گیٹ ویز، پورٹلز، اور یہ اللہ کی کریشن میں سے ہیں اور ٹائم از ریلیٹیو، ٹھیک ہے، آل دیز تھنگس۔ یہ آیت میں آپ کو سنانے لگا ہوں، پلیز غور کیجئے گا۔ سورہ طلاق کی آیت نمبر 12 ہے، اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ وہی ہے جس نے 7 آسمان بنائے ہیں اور اسی کے مثل دنیایں بھی بنائی ہیں، 7 دنیایں، اوکے، 7 heavens and 7 earths۔ اور اللہ کا امر، اللہ کا کمانڈ ان سب میں نازل ہوتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، کمپیٹنٹ ہے، ٹھیک ہے جی۔ And that Allah has encompassed all things in knowledge وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ علما، اور یہ کہ اللہ ہر چیز کا علم کا احاطہ کیے ہوئے۔ اب میں اس پہ بہت عجیب ایک آپ کو بات بتانے لگا ہوں، اس میں اختلاف کی ایک بات ہے، لیکن یہ صرف آپ کے لیے ایک نالج کے لیے میں آپ کو بتانے لگا ہوں، علم کے لیے۔ آپ اس پہ مزید ریسرچ کریے گا، اوکے، ضروری نہیں یہ بات حتمی ہو، اس پہ مزید آپ نے ریسرچ کرنی ہے۔ یہ جو میں آپ کو ایک پورشن دکھا رہا ہوں، یہ مولانا مودودی کا تفہیم القرآن میں سے ایک سیکشن ہے۔ اگین اگر کوئی مولانا مودودی سے ڈس ایگری کرتا ہے وہ ایک الگ بات ہے، علماء غلطی بھی کرتے ہیں، ان سے ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو صرف ایک بات بتانے لگا ہوں جو دلیل کے ساتھ ہے کہ بہت لمبی بحث کے بعد، بہت لمبے دلائل کے بعد یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک کوٹ بیان کرتے ہیں کہ ابن عباس نے کہا کہ جس طرح اللہ نے 7 آسمان بنائے اس طرح 7 زمینیں بھی بنائی، ان زمینوں میں تمہاری طرح کے لوگ ہیں، جس طرح تمہارے ایک آدم ہے ان کے بھی ایک آدم ہے، جس طرح تمہارے نوح ہیں ان کے بھی ایک نوح ہے، جس طرح تمہارے موسیٰ ہیں اس طرح ان کے بھی ایک موسیٰ ہیں۔ اوکے، یہ ابن عباس کا کوٹ ہے۔ پھر انہوں نے بڑی لمبی چوڑی بحث کی ہے کہ علماء کچھ اس کو موضوع قرار دیتے ہیں، کچھ اس کو ضعیف کہتے ہیں، لیکن میں اس کو صحیح اس لیے سمجھتا ہوں ان وجوہات کی بیسس پہ۔ اوکے، یہ آپ تفہیم القرآن میں سورہ طلاق چیپٹر 65 ورس 12 میں جا کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں اس کو اس لیے آپ کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں کہ لیٹ سے اگر یہ صحیح ہے تو یہ بہت بڑی دلیل ہے ملٹی ورس کی، ٹھیک ہے، دنیا، مختلف دنیایں جن میں ہم ہی طرح کے، اب اس سے ضروری نہیں کہ ایگزیکٹ ہم ہیں، یہی کہتے ہیں یہاں پہ کہ ایکچولی وٹ ہی مینٹ واز، اگر ابن عباس کا کوٹ ہم صحیح مان لیتے ہیں تو وٹ ایکچولی ہی مینٹ واز دیٹ کہ جس طرح تمہارے ہاں کچھ لاز ہیں، کچھ رولز ہیں، کچھ لوگوں کو فوقیت حاصل ہے جنہیں انبیاء کہا جاتا ہے، ان دنیاؤں پہ بھی ایسے ہی ہے۔ اوکے، تو یہ قرآن میں بہت بڑی دلیل ہے ملٹی ڈائمینشنز کی میرے نزدیک۔ موونگ آن، اینڈ آف ہز سائنس۔ اچھا، ایلینز کے حوالے سے، ایلینز ہیں کہ نہیں ہیں؟ ایلینز اگر ہیں تو کس طرح کے ہیں؟ بہت سے لوگ کویسچن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یو ایف اوز کے بارے میں، ایلینز کے بارے میں، ایلینز کہاں پر ہیں؟ تو قرآن سے جو 2 آیات مجھے نظر آئیں ایلینز کے حوالے سے وہ میں آپ کو سناتا ہوں، اور اس کی آیات میں سے ایک آیت یہ ہے کہ کریشن آف دی ہیونز اینڈ دی ارتھ، زمین و آسمان کی تخلیق، اینڈ وٹ ہی ہیز ڈسپرسڈ تھرو آؤٹ دیم آف کریچرز، زمین و آسمان میں جو بھی اس نے کریچرز پھیلائے ہوئے ہیں وہ اس کے سائنس میں سے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ زمین و آسمان میں بہت سے کریچرز پھیلے ہوئے ہیں، اور تمام زمینوں میں، صرف اس زمین میں نہیں، لیکن ہمیں نظر نہیں آتے، ہم ان کو پروو نہیں کر سکتے، یہ ایک الگ بات ہے۔ And he has the power to gather them all together whenever he will، سورہ شورى ورس نمبر 29، اور اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ ان کو کبھی بھی جمع کر لے۔ اوکے، so this is big proof to me for alien life۔ ایلین کیا ہوتے ہیں؟ ایلین ضروری نہیں وہی شیپ ہو جو آپ کو موویز میں دکھاتی ہیں، ایلینز کا مطلب ہے کہ ہمارے علاوہ اور مخلوق، بس یہ ایلینز کا مطلب۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، and he creates that which you do not know، اللہ وہ بناتا ہے جو تمہیں بھی علم نہیں ہے۔ میرے نزدیک یہ آیت بھی اس طرف ہنٹ کر رہی ہے کہ تمہیں نہیں پتا ہم نے کیا کیا کریشن بنائی ہوئی ہے، تمہیں نہیں پتا، تم ان تک نہیں پہنچ سکتے، تمہارا علم بہت کم ہے، ایلین لائف ہے۔ سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض من انفسهم ومما لا يعلمون، glory be to him who has created all the pairs of that which the earth produces as well as of their own kind and of that which they do not know۔ تمام کی تمام گلوری، تعریفیں اللہ کے لیے کہ وہ بناتا ہے پیئرز میں ہر چیز کو، اور ان چیزوں کو جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ اوکے، سو دس ٹو می، یہ جو آیات میں نے آپ کو سنائی ہیں میرے نزدیک یہ ایلین لائف کی طرف پوائنٹ کر رہی ہیں۔
اب ایلینز کو جاننے میں ہمارا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے، اگر وہ ایگزسٹ بھی کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ایگزسٹ کرتے ہیں، لیکن میں آپ سے یہ ڈسکشن اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ایک ہاٹ ٹاپک بن چکا ہے. تو اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ نے بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، ہر چیز اللہ کے حکم سے چلتی ہے. اگر وہ یہاں آ بھی جاتے ہیں تو اللہ چاہیں گے تو کچھ کریں گے نا، ادروائز کیا کریں گے. اوکے، اب میں آپ کو کچھ شواہد بتاتا ہوں. ایریا 51 جو ہے، یہ غور سے دیکھیے گا ویڈیو. ایریا 51 یو ایس میں ایک علاقہ ہے جہاں پہ یہ گمان کیا جاتا ہے کہ وہاں پہ ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں ایلینز پہ اور یو ایف اوز پہ اور اسپیس شپ پہ. یہ سی آئی اے ایویٹر ہے کہ مین کائنڈ ول نیور بی ریڈی فار دس کائنڈ آف انفارمیشن. یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم ایکسپوز کر دیں ایریا 51 میں کیا ہوتا ہے تو ہیومن بینگ اس کو ایبزارب نہیں کر سکے. اوکے، اٹ موسٹ لائکلی سروز ٹو ڈیولپ ایکسپیریمنٹل ایئر کرافٹس اینڈ ادر سیکریٹو مشنز. لیکن ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ یہاں پہ یو ایف او ایک آئی تھی، وہ گری تھی، پھر اس میں سے ایلین تھا، اس ایلین پہ ایکسپیریمنٹیشن کر رہے ہیں. بائی دا وے یہ پورا کنسیپٹ کیپٹن مارول ایک مووی ہے، اس میں انہوں نے دکھایا کہ کس طرح سے اس ایلین پہ ایکسپیریمنٹ ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ. یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب پہ موجود ہے، ایریا 51 کے حوالے سے. An alien spaceship allegedly crashed in nearby Roswell, Mexico. اور اس میں سے پھر ان کو ایک ایلین ملا تھا. یہ ریئل فوٹیج نہیں ہے، یہ میڈ اپ فوٹیج ہے. تو میرا بتانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ ایک تو عجیب و غریب جگہ دنیا پہ جو پائی جاتی ہے ایریا 51 ہے، جس کے بارے میں آپ مزید ریسرچ کر سکتے ہیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے. بہت سے سی آئی اے آپریٹیوز کے بیانات ہیں کہ ہم نے وہ چیزیں دیکھی ہیں جو ہم بیان نہیں کر سکتے. اوکے، نیزکا لائنز اوپر سے اگر دیکھیں، ایروپلین ہے نا، دیکھیں اوپر سے اگر دیکھیں تو کچھ پیٹرنز نظر آتے ہیں. نیزکا ایکچولی یہ پیرو کے پاس، پیرو میں ایک قوم گزری تھی نیزکنز، انہوں نے یہ لائنز بنائی تھی. یا ایک اور تھیوری ہے کہ یہ کسی اور نے بنائی ہیں کیونکہ یہ بہت ایکوریٹ ہیں اور یہ میپس ہیں باقاعدہ. اب یہ اسپائڈر شیپ، یہ کانسٹیلیشن ہے، اسپائڈر شیپ کانسٹیلیشن. کانسٹیلیشن ہوتا ہے گروپ آف سٹارز، جیسے پائسز ہے، ٹورس ہے، ٹھیک ہے، کانسٹیلیشنز ہیں ستاروں کی. اوپر سے دیکھیں تو یہ نیزکا لائن اس طرح نظر آتی ہے. ان پہ بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں. اس کے بارے میں بھی یہ گمان ہے کہ ایلینز نے بنائے ہیں یا کسی اور نے آ کے یہاں پہ بنائے ہیں، کیونکہ اس وقت اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ اس ایکوریسی سے بنایا جائے. یہ کراپ سرکلز ہیں، ان پہ بھی آپ ریسرچ کر سکتے ہیں، بہت فیمس ہوئے تھے. اس پہ مووی بنی ہوئی ہے سائنس، 2002 کی ایک مووی ہالی ووڈ کی آئی تھی سائنس. کراپ سرکلز کیا ہوتے ہیں؟ کراپ سرکلز ہوا یہ کہ اچانک کسانوں کے کھیتوں میں عجیب و غریب سٹرکچرز بننے لگ گئے. لیکن جب انہوں نے انہیں اوپر سے دیکھا تو وہ باقاعدہ ہمارا پورا سولر سسٹم، یہ سولر سسٹم ہے، آپ کو پتا ہے سٹار از ان دی مڈل اور باقی 9 پلانٹس ہیں، اور یہ انٹرسٹیلر فارمیشنز ہیں. یہ باقاعدہ میپس ہیں. جو ایکسپرٹس ہیں ان کوڈز کو کریک کرنے کے، انہوں نے، میں نے پورا آرٹیکلز پڑھے ہیں اس پہ، وہ ان کو کریکس کو کوڈ ایسے کرتے ہیں کہ یہ ایکچولی ہمیں ایلینز اپنی جگہ بتا رہے ہیں، میپس کے تھرو اپنے کوآرڈینیٹس بتا رہے ہیں. واللہ عالم ایسا ہے کہ نہیں ہے، لیکن یو کین ریڈ آن اٹ، ویری انٹرسٹنگ سبجیکٹ. سائنس مووی کا نام تھا 2002 میں، جو کراپ سرکلز پہ بنی تھی. اوکے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کراپ سرکلز ہیں. اور کراپ سرکل اس کو ڈیکوڈ کیا، جو ایک ان چیزوں کو ڈیکوڈ کرتے ہیں. اینکی آف دا انوناکی ہیز بین کمیونیکیٹنگ. میرے نزدیک اینکی جو ہے وہ شیاطین میں سے ہے، اوکے، کوئی بہت پاورفل جن ہے، یا اینکی کوڈ بھی ابلیس. ابلیس بھی تو بھیس بدل بدل کے دوسرے ریلیجنز کو جو ہے وہ دھوکہ دے رہا ہے نا. اوکے، سو ایکچولی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیں پورے کوآرڈینیٹس بتا رہا ہے اکارڈنگ ٹو دس بائنری لینگویج کہ ہم اس وقت کہاں پہ ہیں. اس پہ آپ مزید ریسرچ کر سکتے ہیں. ٹیوٹیہویکن، دس از دا فرسٹ پیرامڈ ایور بلٹ آن ارتھ، میکسیکو میں ہے. پیرامڈس کا بڑا انٹرسٹنگ کنسیپٹ ہے. اوکے، آپ لوگ اب غور سے میری بات سنیں گے. پیرامڈس کیوں دکھائے جاتے ہیں ہر مووی میں؟ پیرامڈ سے ہی دروازہ کیوں کھل رہا ہے؟ کیونکہ اینشینٹ ایجپشنز کے پاس جو نالج تھا وہ پیرامڈس کے تھرو ہی دروازہ کھولتے تھے، جو میں نے پڑھا ہے، اور میں آپ کو تھوڑے سے اس کے شواہد دیتا ہوں. اوکے، گیزا پیرامڈس، ویری انٹرسٹنگ، اسپوکی، ویری سیکریٹیو اور بہت عجیب کریشن ہے. یہ گیزا پیرامڈس کیا ہے، کس نے بنا دیے؟ بہرحال اتنا میں آپ کو بتا دوں کہ فرعون کے سلیوز نے نہیں بنائے ہیں. یہ کب کا ڈیبنک ہو چکا ہے، اس کو ریجیکٹ کر چکے ہیں ماڈرن آرکیولوجسٹ. ہمیں ابھی تک بتایا جاتا ہے کہ فرعون نے ہنٹر مار مار کے اپنے سلیو سے بنوایا تھا. یہ بالکل غلط انفارمیشن ہے، اس کا کوئی پروف نہیں ہے، اور ماڈرن آرکیولوجسٹ جو ایکسپرٹ ہیں اس کو ریجیکٹ کر چکے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں فرعون سے بہت پہلے کے ہیں. اوکے، اور پیرامڈس پکی بات ہے، ماڈرن آرکیولوجسٹ کہتے ہیں ہم یقین نہیں کر سکتے. اگر آپ کو ایک ماڈرن آرکیولوجسٹ ایجپٹولوجی کے ماہر کا میں نام بتاؤں تو ہز نیم از ہینکاک، اس کے اینڈ میں آتا ہے، پیٹر ہینکاک ہے شاید. اوکے، آئی ول کنفرم اٹ، بٹ ہینکاک اس کے اینڈ میں آتا ہے، پروفیسر ہے وہ. اس کی آپ ڈاکیومنٹری دیکھ لیں. وہ یہ کہتا ہے کہ میں مان ہی نہیں سکتا انسانوں نے بنائے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اس دور میں ایسی پریسائز ٹیکنالوجی نہیں ہو سکتی. پریسائز ٹیکنالوجی سے کیا مراد ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ گیزا پیرامڈس، یہ 1 2 3 4 5 6
سب سے جو بڑا ہے جس کو گیزا پیرامڈ کہتے ہیں, وہ اس کے پتھر, ایک پتھر پتہ نہیں کتنے ٹن کا ہے. اوکے, آپ کو پتا ہوگا ان پتھروں کو کیسے اٹھایا گیا, پہلی بات. دوسرا, ان کو جوڑا کیسے گیا, ATM کارڈ بھی نہیں انٹر ہو سکتا ان پتھروں کے درمیان. پتا آپ کو اتنی پریسیجن ہے, لیزر ٹیکنالوجی والی پریسیجن ہے جو اس دور میں ایگزسٹ بھی نہیں کرتی تھی. ہاؤ کم سچ اے پریسیجن, ATM کارڈ بھی انٹر نہیں ہو سکتا دو پتھروں کے درمیان. اوکے, ان چیزوں کو دیکھ کے بہت سے آرکیولوجسٹ کہتے ہیں. دوسرا, کاپر وائرنگ ہوئی ہے پوری گیزا پیرامڈس کے اندر. کاپر وائرنگ اس دور میں, یہ آپ جا کے لکھیں یوٹیوب پہ, گیزا پیرامڈ کاپر وائرنگ. اوکے, پوری اس پہ ڈاکومنٹری ہے. لک ایٹ دس, اس کا یہاں پہ نام ہے گراہم ہینکاک. یس, اوکے. ہاؤ ڈو یو تھنک دا pyramids were built? گراہم ہینکاک, یہ کلپ آپ نے ضرور دیکھنا. The Great Pyramid of Giza can collect and concentrate electromagnetic energy in its chamber and in all its bases, scientists have discovered. پیرامڈ جو ہے یہ بہت زبردست اسٹرکچر ہیں جو تمام ایریا کی الیکٹرو میگنیٹک انرجی کو ہارنس کرتے ہیں, ایک جگہ کولیکٹ کرتے ہیں, اور پورٹلز جو ہیں وہ الیکٹرو میگنیٹک انرجی سے کھلتے ہیں. وارم ہولز الیکٹرو میگنیٹک انرجی سے کھلتے ہیں. یہ میں آپ کو فزکس بتا رہا ہوں. اوکے, کائنات 4 انرجیز پہ چل رہی ہے, گریویٹیشنل انرجی, میگنیٹک انرجی, آپ کی یہ الیکٹرو میگنیٹک انرجی, اور تیسری ویک فورس ہے جو نیوکلیئر فورسز ہوتی ہیں. اوکے, جس کو ویک فورس کہا جاتا ہے. الیکٹرو میگنیٹک انرجی ہارنس کرتے ہیں پیرامڈز, اور ان میں کاپر وائرنگ باقاعدہ ہوئی ہے. میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں اندر کیا اسٹرکچر ہے. یہ اسٹرکچر کا پتہ آپ کو, سفنکس ہے نا, یہ شیر کا جو ہے وہ پورا دھڑ اور انسان کا منہ, اس کو سفنکس کہتے ہیں. آپ انٹرسٹنگ بات سنیں, یہ گیزا پیرامڈس کے اندر سے کی نکلی ہے ایجپشین آنکھ, اس کو کہتے ہیں, کاپر کی بنی ہوئی ہے. اس میں پوری کاپر وائرنگ ہوئی ہوئی ہے. اور نیکولا ٹیسلا کا جو پورا کا پورا, یہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں, نیکولا ٹیسلا نے جو آسیلیٹر بنایا تھا, الیکٹرک آسیلیٹر, وہ ایگزیکٹلی ایجپشین آنکھ کی شکل. اوکے, تو ایجپشین آنکھ ایکچولی وہ کی ہے جو الیکٹرو میگنیٹک انرجی کو ہارنس کرے گی, جیسے نیکولا ٹیسلا نے ہارنس کیا AC جنریٹر بناتے ہوئے. اوکے, سفنکس کے بارے میں آپ کو بتا دوں, اور سپوکیلی یہ پروون بات ہے, یہ بات پروون ہے سائنٹیفکلی, کہ دا گیزا پیرامڈس الائن پرفیکٹلی ود دا اسٹارز آف اورینز بیلٹ. گراہم ہینکاک کہتا ہے کہ میں مان ہی نہیں سکتا کہ فرعون کے جو وہ جاہل ان پڑھ گوار جو اس کے سلیوز تھے, سم ہاؤ ان کو یہ پتا لگا کہ ہم نے پیرامڈ ایگزیکٹ وہاں بنانے ہیں جو پوائنٹ کرتا ہے ارتھ کے ٹرو نارتھ کی طرف. آپ کو پتا ہے گیزا پیرامڈ ایگزیکٹ ارتھ کے ٹرو نارتھ کی طرف پوائنٹ کر رہے ہیں. اور وہ جو ہے جارڈن میکسویل, وہ یہ کہتا ہے کہ ایکچولی یہ جس نے بھی بنائے ہیں, واللہ عالم کس نے بنائے ہیں, لیکن اس بندے کو یا اس مخلوق کو کائنات کا اتنا علم تھا کہ اس نے اوریون بیلٹ کی طرف اسے الائن کرایا. اور ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو سفنکس ہے, یہ سفنکس یہ کس طرف الائن کر رہا ہے, ذرا پکچر غور سے دیکھ لیں. لک ایٹ دس, دس از دا سفنکس. سفنکس ایگزیکٹلی لیو بیلٹ کی طرف الائنڈ ہے. سفنکس کا جو چہرہ ہے, لیو سمجھتے ہیں نا اسٹارز کی کانسٹیلیشن ہے, لیو بیلٹ جو اوپر آسمان میں ہے, سفنکس کا منہ ایگزیکٹ لیو کی طرف ہے, لیو کانسٹیلیشن. مجھے بتائیں کہ فرعون کے ان کو کیسے بات پتہ لگی کہ اس کو ہم نے وہاں بٹھانا ہے جہاں پہ لیو کانسٹیلیشن ہے. اوکے, یہ کانسٹیلیشنز کی طرف چیزیں کیوں ہوتی ہیں, دروازے کھولنے کے لیے ایک اور نالج ہے. لک ایٹ دس, گیزا پیرامڈ کہاں پہ الائنڈ ہے, اوریون بیلٹ جو کہ پیرامڈ شیپ ہے. یہ دیکھ لیں, اوریون بیلٹ کے پیرامڈز بنے ہوئے, ایگزیکٹ اتنے پیرامڈز ہیں اوریون بیلٹ میں جتنے پیرامڈز آپ کو نظر آ رہے ہیں. ہاؤ کم, ان لوگوں کو نالج کیسے آیا کہ ہم نے انہیں یہاں الائن کرنا ہے, سفنکس کو ہم نے وہاں پہ الائن کرنا. تو کوئی بات تو ہے کہ بہت عجیب و غریب سٹرکچر ہے. اوکے, گیزا پیرامڈز, اس پہ مزید آپ ریسرچ کر سکتے ہیں. لک ایٹ دس, لیو کی طرف ایگزیکٹ فیس کر رہا ہے لیو, دس سفنکس سٹرکچر. ایک خاص دن ہوتا ہے جب وہ ستارے سب سے زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں, اور یہ باقاعدہ موویز میں کنسیپٹ ہے کہ خاص ڈیٹ ہے, مون لائٹ ہوگی, سٹارز نکلے ہوں گے, اس ڈیٹ کو دروازہ کھلے گا. لارڈ آف دا رنگز میں بھی یہ کنسیپٹ ہے. اوکے, مون لائٹ پڑے گی, سٹارز ہوں گے الائنڈ. یہ ہے سارا کا سارا معاملہ. یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پیرامڈس انڈر دا سی بھی ہیں. اوکے, یو کین سی آن دیز سلائڈس. اٹلانٹک اوشن میں پیرامڈس پائے گئے, بہت سے پیرامڈس دنیا میں ہیں. کیوں بناتے تھے وہ پیرامڈس؟ اوکے, انرجی ہارنس کرنے کے لیے. ڈاکٹر رے براؤن نے برمودا ٹرائنگل کے نیچے جا کے کرسٹل پیرامڈ دیکھا تھا. وہ اس کو ریکارڈ نہیں کر سکا تھا, یہ ویسے ہی ایک سیمولیشن ہے, ریئل پکچر نہیں ہے, لیکن اس نے گواہی دی. اور میں اس کی گواہی کو اس لیے مانتا ہوں, اس کا پروف کوئی نہیں ہے بائی دا وے, اگر آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے, لیکن آپ کو اس کا بیان مل جائے گا ڈاکٹر رے براؤن کا کہ برمودا ٹرائنگل کے نیچے پیرامڈ. تو میری یہ تھیوری ہے کہ برمودا ٹرائنگل وارم ہولز ہیں. اوکے, وہ وارم ہولز کھلتے ہیں تبھی ہر چیز وہاں سے غائب ہو جاتی ہے. بلکہ آئزن ہوور پریزیڈنٹ, اس کی وائف نے پوری بک لکھ دی تھی کہ ہم ایلین سے مل کے آئے ہیں.
उसने पूरी बुक लिखी, उस पर किसी ने यकीन नहीं किया, मजाक उड़ा ज़ाहिर। आइजनहोवर प्रेसिडेंट था 50s में, उसकी वाइफ ने यहाँ तक एक बात लिखी कि हम उन पायलट से भी मिल के आए हैं जो 1940s में जंगे अजीम जो थी दोम, उसमें गुम हो गए थे बरमूदा ट्रायंगल में 8 एरोप्लेन्स। अचानक पता नहीं कोई ग्लिच हुआ और वो गायब हो गए। तो शी सेड हम उनसे भी मिल के आए हैं उस डायमेंशन में। वो कहीं और चले गए, अब वो वहीं फिर रहे हैं। आ जाए लेट्स से 300 साल बाद आ जाएं, उनके लिए घंटा पौना घंटा गुजरा होगा, लेकिन जब वो आके देखेंगे 300-400 साल गुजर चुके होंगे। ये मैं एक वैसी आपको थ्योरी बता रहा हूँ। हो सकता है बरमूदा ट्रायंगल वार्म होल हो, ओके, मेरी थ्योरी है, बिकॉज पिरामिड्स का रोल बहुत जरूरी है डोर्स खोलने के लिए। नेक्स्ट, दिस इज वीडियो ऑफ BBC, ओके, यू कैन सी BBC का लोगो है। इस वीडियो में नेवी के पायलट्स एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखते हैं, इधर गौर कीजिएगा। दिस इज दैट अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो कि अगेंस्ट द विंड जा रहा है और बहुत जल्दी पलटी खाएगा और वापस चला जाएगा। ओके, लुक, द विंड्स 120 नॉट एट दैट थिंग। तो ये BBC की फुटेज है UFO के बारे में, रियल UFO। UFO सिंपली मींस अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, जरूरी नहीं गोल हो, कुछ भी हो सकता है। इससे भी अगर हैरान कुन वीडियो देखनी है तो ये जरा आप देखिए, जेरूसलम डोम ऑफ द रॉक, ओके, लुक एट दिस अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट डोम ऑफ द रॉक तक आता है और किस स्पीड से ऊपर जाएगा। लुक, दिस इज अ वेरी वायरल वीडियो, हमने नहीं देखी, बड़ी हैरानगी की बात है, मैंने तो खैर पहले की देखी हुई है। सो अभी ये मैंने आपको सिर्फ 2 वीडियोस दिखाई हैं, इस तरह आपको बहुत वीडियोस मिलेंगी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स की जो बहुत हैरान कुन तरीके से आसमान में तैर भी रहे हैं, अगेंस्ट द विंड भी जा रहे हैं। और जिस तरह इसने पलटी खाई है डोम ऑफ द रॉक के ऊपर से, डोम ऑफ द रॉक तो कंफर्म रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से मिराज पे गए, ओके, वहां से ऊपर गए ना बुराक पे बैठ के। तो ये तो मैं आपको पक्की बात बता दूं कि एक दरवाजा दुनिया में वहां से खुलता, ये अल्लाह के दरवाजे हैं, इसमें कोई वो बिदत वाली बात नहीं है या कोई तावील वाली बात नहीं है, दरवाजे अल्लाह के हैं, अल्लाह जहां से चाहे खोल दे। लेकिन शयातीन और ये लोग खोलने की जो कोशिशें कर रहे हैं वो एक टेम्पर है नॉलेज में। लुक एट दिस, मैंने आपको कहा था मैं आपको केव्स की पेंटिंग्स दिखाऊंगा, ये पेंटिंग्स आपके सामने हैं, ये कार्विंग्स हैं एक्चुअली, पेंटिंग्स नहीं है। इजिप्ट के केव में व्हाट इज दिस, ये क्या है जी, हेलीकॉप्टर, ये क्या है, बोट, ओके, लुक एट दिस, सम सॉर्ट ऑफ सबमरीन। उन लोगों को ये हेलीकॉप्टर और बोट और ये सबमरीन, ये आप सर्च कर लें गूगल पे आके, हजारों साल पुरानी कार्विंग्स हैं, किसी ने की नहीं है, ओके, हजारों साल पुरानी कार्विंग्स हैं। ये चीज आपको समझ नहीं आ रही होगी, मैं आपको समझा देता हूँ, ओके। अब मैं इसको सीधा करके दिखाता हूँ, गौर से देखिए, ओके, लेट्स लुक एट इट। जी, अब समझ आई कुछ, ये चेहरा है, नजर आ रहा है आपको, एंड व्हाट इज दिस पर्सन ड्राइविंग। ये बाय द वे मायंस का नाम आपने सुना है, मायन एक कौम गुजरी थी बहुत तबाह कुन कौम पेरू में, जिनके पिरामिड्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, अभी तक उनकी पेंटिंग्स हैं, कार्विंग्स हैं। ये एक मायन किंग था, उसके ताबूत के ऊपर ये पेंटिंग है, ये कार्विंग है, मैं बार बार पेंटिंग कह जाता हूँ, कार्विंग है, ओके। मैं आपको ओरिजिनल भी दिखाता हूँ। दिस इज अ पर्सन सिटिंग एंड दिस इज अ सॉर्ट ऑफ अ स्पेसशिप, जिसको मॉडर्न आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट ने बार बार दोबारा बना के दिखाया। लेट्स सी, लुक एट दिस, ये है वो ओरिजिनल कार्विंग, ओके, जो उसके ताबूत के ऊपर है, ये ओरिजिनल कार्विंग है। और नीचे उन्होंने विजुअलाइज करने की कोशिश की है मॉडर्न साइंटिस्ट ने कि मे बी इट वाज अ डिवाइस लाइक दिस, जिससे वो स्पेस ट्रेवल करते थे। अब उन्होंने क्यों कहा स्पेस ट्रेवल करते थे, क्योंकि इस कार्विंग के नीचे पूरी पोइम लिखी हुई है कि ये किंग स्पेस ट्रेवल करता था, ओके, और ये चीज बनी हुई है। इस पे आप मजीद रिसर्च करना चाहें तो कर सकते हैं माइंस के हवाले से। लुक एट दिस अगेन, दिस इज द वन, और ये इन्होंने कोशिश की है इसको रीडिजाइन करने की, विजुअलाइज करने की। हो सकता है जो दूसरी डायमेंशन है वो हजारों साल पहले पहुंच चुकी हो, स्पेस शिप्स, हेलीकॉप्टर्स, बोट्स, सबमरीन्स, ये सब बना रही हो, और उन्होंने वहां जाके देख ली और यहाँ आके ड्राइंग्स बनाई कि ये एग्जिस्ट करती हैं, ओके, वल्लाहु आलम, अल्लाह नोज बेस्ट। दिस इज, ये एक मुजस्मा है, फिरौन था, एक खास फिरौन, इसके बारे में जो बायोग्राफी है इसकी, उसमें लिखा हुआ है कि स्पेस ट्रेवल करता था। ये आप देख सकते हैं मैक्सिको के एक केव में ड्राइंग्स हैं, ओके, दीज आर बेसिकली ड्राइंग्स, पत्थर से की, जिससे भी की, जिसमें ये अजीबो गरीब शक्ल के इंसान दिखाए हुए, एलियन लाइक। ये एक इजिप्ट से कॉइन मिला है, बहुत पुराना, 1000 of years old, एंड यू कैन सी ऑन द कॉइन के शक्ल एलियन की है। दिस इज अ यूएफओ, और यूएफओ की तरफ क्या है, तीर, ओके, तीर मारे जा रहे हैं यूएफओ को। ये भी एक कॉइन है, इसका मतलब हो सकता है पुराने दौर में कभी एलियंस आए हो और उनको तीरों से मारा हो, कोई जंग हुई हो, वल्लाहु आलम। दिस अगेन इज अ यूएफओ, और ये यूएफओ में एक बंदा भी बैठा हुआ है, एस्ट्रोनॉट बैठा हुआ है, ओके। ये सारे के सारे चीजें प्रूवन हैं, बीबीसी से उठाई हैं मैंने, ओके, किसी आम वेबसाइट से नहीं उठाई हैं,
اور یہ 1000 of years old carvings ہیں, coins ہیں وغیرہ وغیرہ. Then this is one video, یہ ویڈیو ذرا پلے کیجیے گا. اوکے لک ایٹ دس. یہ میکسیکو کے کیو سے کچھ چیزیں ملی ہیں. اوکے یہ تو انسان کا ڈھانچہ اوبیسلی, لیکن اس کے ساتھ یہ پینٹنگ ذرا دیکھیں آپ, یہ والی لک ایٹ دیس پینٹنگ. یہ انہوں نے اس طرح کے انسان بنائے ہیں, واللہ عالم انسان ہیں کیا ہیں, بٹ دیس پینٹنگ یہ دیکھیں, کھوپڑی چیک کریں. اور انڈیانا جونز اگر کسی نے دیکھی ہے, اس میں اس پینٹنگ کے اوپر پوری مووی بنی ہوئی ہے کہ یہ کون تھے. یہ ایلینز دکھائے انڈیانا جونز میں. اوکے اس کا سین شاید آگے آ جائے, بٹ اینی وے اوکے یہ پوری ویڈیو ہے. یہ ایک سین ہے جو میں نے کیپٹن مارول سے اٹھایا کیونکہ بچے بہت دیکھتے ہیں. لک ایٹ دس, ہاؤ دے آر ایکچولی کرپٹنگ آور عقیداز. ہو از دس؟ کیپٹن مارول. اوکے کیپٹن مارول جا کے کھڑی ہو جاتی ہے دنیا کے سامنے اور کہتی ہے کہ دنیا پہ حملہ کر کے دکھاؤ. کس کو؟ اس کو, یہ جو بھی ہے, اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا. اینڈ شی از اسٹینڈنگ لائک اے گارڈین. اوکے گارڈین اینجل. اور یہ کہتا ہے کہ واپس ہی جانا چاہیے اور جمپ پوائنٹ کی طرف واپس چلو. تو یہ جمپ پوائنٹ کی طرف واپس جاتے ہیں. جمپ پوائنٹ سے مراد ہے ایسا پوائنٹ جہاں سے دوسری ڈائمینشن میں انٹر ہو جاتے ہیں. لوگ جمپ پوائنٹ میں گئے اور غائب ہو گئے, یعنی دوسری گیلیکسی میں چلے گئے. ناؤ ایوری چائلڈ جو بھی ان موویز کو دیکھتا ہے پسند کرتا ہے, ٹھیک ہے بہت زیادہ فیسینیٹنگ موویز ہیں, بہت زبردست سٹوری بنا دی ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ عقیدے پہ کیا حملہ ہے. حملہ سمپلی یہ کہ دنیا کو امریکہ نے بچانا ہے. کیپٹن امریکہ گوری چمڑی ہے نا, عربی تو ہے نہیں. دنیا تو امام مہدی نے بچانا ہے, حضرت عیسیٰ نے آ کے بچانا ہے, لیکن ظاہر ہے کیپٹن امریکہ بچائے گا, ونڈر وومن بچائے گی آ کے. اوکے اسپائڈر مین از دا سیویئر, آئرن مین از دا سیویئر. گاڈ دور دور تک نہیں, آج تک کسی سپر ہیرو نے دعا تو کی نہیں ہاتھ اٹھا کے, اللہ کو تو پکارا نہیں, گاڈ کو تو پکارا نہیں. اور پھر کیپٹن مارول از دا گارڈین, حالانکہ گارڈین تو اینجلز ہیں. اوکے تو بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہمارے عقیدے خراب ہوتے ہیں, ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا, اور پھر ہم غصے ہو جاتے ہیں. جب ہمیں کوئی بتاتا ہے ہم غصے ہو جاتے ہیں کہ بہت چھوٹی سوچ ہے تمہاری, یہ بھی کوئی بات ہے, یہ ایسے ویسے. بٹ جس پلاننگ سے وہ کام کر رہے ہیں میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا. اگر میں اس پہ پورا 10 گھنٹے کی ٹاک دوں جسٹ ٹو اوپن یور آئیز کہ اس وقت کس زبردست پلاننگ سے ہماری یوتھ پہ حملہ ہے. اور یہ کوئی یہودی سازش نہیں ہے, یہ اصل سازش ہے. یہودی سازش تو ہم مذاق میں کہتے ہیں نا, یہ اصل سازش ہے. اٹ از اپون ہول آف ہیومینٹی, کیونکہ ابلیس نے کہا تھا میں انسانوں کو تباہ کر کے رہوں گا. تو اس وقت ابلیس جو ہے فارغ نہیں بیٹھا ہو. اوکے سو یہ ہمارا پہلا پورشن ہو گیا الحمدللہ, وار آف دی ورلڈز. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں موویز کیوں بن رہی ان تھیمز پہ, کیوں ایونجرز بن رہی, کیوں وہ دکھا رہے ہیں دو ورلڈز کی, دو ڈائمینشنز کی فائٹ ہو رہی ہے آپس میں, کیوں وہ دکھا رہے ہیں تھور اوپر سے آ رہا ہے آ کے ہیلپ کر رہا ہے, ہیومن بینگز کے ساتھ مل گیا, گارڈینز آف دا گیلیکسیز ہیں. یہ ساری ریئل چیزیں ہیں جو احادیث میں مینشنڈ ہے, قرب قیامت کے سائنز مینشنڈ ہے, کیسے فائٹ ہوگی, کون سیویئرز ہوں گے, کیا کرنا ہے اس دور میں, کیسے فتنے سے بچنا ہے, ایوری تھنگ از دیئر. لیکن یہ بھی دکھا رہے ہیں, بٹ یہ اس لیے دکھا رہے ہیں ٹو ہیو آر فرم بلیف, توکل ان امریکہ. ٹھیک ہے, امریکہ ایز لانگ ایز یو ایس از دیئر وی آر سیف. سو وار آف دا ورلڈز ہو گئی, ورلڈز کے آپس میں وار. ذوالقرنین 3 جگہ گئے, ایک جہاں پہ سورج غروب ہو رہا تھا, وہاں پہ ان کی ایک قوم سے ملاقات ہوئی. دوسرا ایک ایسی قوم کی طرف جس کو سن کے خلاف اللہ نے شیلٹر نہیں دیا تھا. سورہ کاف یاد ہے نا آپ کو, حدیث میں آتا ہے کہ جب سورج نکل رہا تھا وہ قوم پانی کے اندر چلی جاتی تھی. اس طرح نہیں ہے کہ جیسے گاؤں میں جائیں دھوپ بڑی نکلی ہے تو ہمارے بزرگ جو ہے وہ تھوڑا سا دھوتی اوپر کر کے پانی میں ٹانگے ڈال دیتے ہیں, وہ نہیں, اندر چلی جاتی تھی. حدیث کے الفاظ ہیں پانی کے اندر, اور جب سورج غروب ہوتا تھا باہر آتی تھی. ذوالقرنین وہاں پہنچے تو اس قوم نے کہا کہ چلے جاؤ یہاں سے. انہوں نے کہا کیوں؟ اس قوم نے کہا کہ دیکھتے نہیں ہو یہ ڈھانچے پڑے ہوئے, سورج سے نہیں بچ سکے, سورج نے ان کے ڈھانچے بنا دی. دنیا میں کون سا سورج ڈھانچے بنا؟ اوکے یہ ساری باتیں حدیث میں مینشنڈ ہیں, قرآن کی سورج ہیں, قرآن میں واقعات مینشنڈ ہیں. میں اس کا فرم بلیور ہوں, لیکن یہ قرآن حدیث نہیں ہے. میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں, اس کو حتمی نہیں ماننا آپ نے. یہ میں آپ کو صرف ایک سوچ دے رہا ہوں کہ مسلمان کو سوچنا چاہیے. اوکے اور اس سے میرے نزدیک اس سے عقیدے میں کوئی خرابی نہیں, یہ میرا ویو ہے. تو ذوالقرنین میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ انٹر ڈائمینشنل ٹریول انہوں نے کیا ہے, اور وہ جس قوم سے جا کے ملے ہیں وہ قوم کوئی اور مخلوق تھی. اور پھر جس طرح یاجوج ماجوج کو تیسری جگہ انہوں نے جا کے بند کیا ہے کاپر اور آئرن کے مکسچر سے, کیونکہ کاپر اور آئرن ہر فزکس کے بندے کو پتا ہے, ٹرانسفارمر میں آئرن کور ہوتا ہے اور کاپر وائرنگ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے کون سی انرجی پیدا ہوتی ہے؟ الیکٹرو میگنیٹک انرجی, اسی سے الیکٹریسٹی آتی ہے نا ہم تک. ایک اور تھیوری یہ ہے
کہ کاپر اور آئرن کو جب برن کیا جائے تو کاپر آکسائڈ بنتی ہے جس کی ایک بہت زبردست لیئر ہوتی ہے جو پورٹلز کو بند کرتی ہے, الیکٹرو میگنیٹک انرجی کو جا کے بند کر. تو ہو سکتا ہے کہ ذوالقرنین نے ایک اور ڈائمینشن میں یاجوج ماجوج کو بند کر دیا, اسی لیے وہ نظر نہیں آ رہے. ایک صحابی نے, آپ کو پتا ہے, وہ دیوار دیکھی ہے یاجوج ماجوج. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہتے کہ میں نے یاجوج ماجوج کی دیوار دیکھی. تو اللہ کے نبی نے کہا کیسی تھی؟ انہوں نے کہا جیسے زیبرا کے سٹرائپس نہیں ہوتے, وائٹ اور گرے, اس طرح سٹرائپس تھے, ڈارک ریڈ اور میرون ٹائپ سٹرائپس تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یس یو ہیو سین اٹ, تو نے وہ دیکھی ہے. پھر ایک کیلف تھے, تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے, کسی اور تفسیر میں نہیں. ان کیلف کا نام میرے ذہن سے کیلف واقل غالباً. ان کی فوج 2 سال دیوار کو ڈھونڈتی رہی اور آخرکار وہاں پہنچ گئے. اور پھر انہوں نے بھی آ کے اسی طرح ایکسپلین کیا اس کے سٹرائپس ہیں. اور اگلی بات کیا زبردست ایکسپلین کی کہ ابھی تک وہاں را مٹیریل موجود ہے اور پہرہ دار موجود جو را مٹیریل کا پہرہ دے. تو اس سے کیا مراد ہے؟ وہ ٹائم لیسنس کا زون ہے, یا وہ ایک اور زون ہے جہاں پہ ٹائم پاس نہیں, کیونکہ وہاں پہ پہرہ دار ویسے کے ویسے موجود ہیں, وہاں پہ را مٹیریل ویسے کا ویسا موجود ہے, فریش موجود. اوکے, یہ ساری میری تھیوریز ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن نے بہت ایڈوانس باتیں کی ہوئی ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ہماری وہاں تھنکنگ نہیں جا رہی. اوکے, ہم اس پہ غور نہیں کر رہے ہیں. اس کی بہت سی وجوہات ہیں, لیکن انسان کو اپنے عقیدے کی حفاظت کرنی چاہیے اور انسان کو سیف اوپینین رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کا میں قائل ہوں. یہ جتنی میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں آپ کی کیوریوسٹی کے لیے بتائی ہیں کہ لک ایٹ دا قرآن, قرآن میں کتنی ڈیپتھ ہے اگر ہم غور کریں. پہلا ہمارا سیکشن ختم ہو گیا, دوسرا ہمارا ذرا سپوکی سا ڈراؤنا سا سیکشن آ رہا ہے, کیونکہ اس میں ہم سیکرٹ سوسائٹیز کی بات کرنے لگے. اوکے, اس لیے اس کی سلائیڈز بھی ذرا میں نے ڈراؤنی سی بنائی ہیں. سیکرٹ سوسائٹیز کون ہیں, کیا کرتی ہیں, ایگزسٹ کرتی ہیں کہ نہیں کرتی ہیں, بہتر تو اللہ کو پتا ہے, لیکن شواہد اتنے زیادہ ہیں ان کی ایگزسٹنس کے کہ انڈینائبل ہے. یہ کوئی کانسپیریسی نہیں ہے, میرے پاس تو باقاعدہ پروفز ہیں ان کی ایگزسٹنس کے. سیکرٹ سوسائٹیز کتنی ہیں؟ بہت زیادہ ہیں, لیکن سب سے جو فیمس ہیں الومیناٹی اور فری میسنز ہیں. اوکے, اب میں ان پہ بات کروں گا, لیکن اس سے پہلے ایک تمہید ہم باندھ لیں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ یہ ساری گپیں نہیں ہیں. ان الشیطان لکم عدوا فاتخذوه عدوا انما یدعو حزبه لیکونوا من اصحاب السعیر. سورہ فاطر ورس نمبر 6. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا. سورہ بنی اسرائیل ورس 53. اللہ نے ہمیں کلیئر بتا دیا کہ شیطان ابلیس تمہارا بدترین دشمن ہے. عدوا مبینا, کلیئر, بدترین. امام غزالی کہتے ہیں یہودی سے صلح ہو سکتی ہے, جو کہ ہوئی بھی. پیکٹ آف مدینہ کیا تھا؟ اوکے, میثاق مدینہ یہودیوں کے ساتھ ایک صلح کا پیکٹ تھا. یہودی تمہارا ہو سکتا ہے, تمہارے قریب آ سکتا ہے, شیطان تمہارے قریب کر تمہیں تباہ کر دے گا. ہر بندے کا اس کو پتا ہے, ہر بندے کے خلاف اس نے ایجنٹ چھوڑے ہوئے ہیں اپنے قارین. جو انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے نا, اس کا نام قارین ہے, حمزاد. اس کو انسان کا پتہ ہے اسے گناہ کی طرف کیسے لگانا ہے, اس کی ویکنیسز کیا ہیں, کمزوریاں کیا ہیں. تو شیطان کوئی فارغ تو بیٹھا نہیں ہوا. اس نے جب کہا ہے کہ میں ان کو تباہ کروں گا, آپ اگلی آیات سنیں اور یہ دیکھیں کہ وہ اور اس کا حزب, اس کے ساتھی جہنمی ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, اس کا مطلب اس کے ساتھی ہیں, جنوں میں بھی ہیں, شیاطین میں بھی ہیں. اوکے, نیکسٹ. قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین. اس نے کہا اے میرے رب, وہ بھی اللہ کو رب تو مانتا ہے, اے میرے رب مجھے مہلت دے دے جب تک تو ان کو اٹھائے گا. ٹھیک ہے جی. قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین, اور تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کر کے. اس سے زیادہ دشمنی, اس سے زیادہ نفرت اللہ کے سامنے جو کہہ رہا ہے کہ تیری عزت کی قسم میں ان میں سے ایک کو نہیں چھوڑوں گا, تو آپ نے کیا سمجھ لیا کہ وہ کچھ بھی نہیں کر رہا ہے. اور ایوری تھنگ, لائف از اے بیڈ آف روزز, ہر چیز سیٹ ہے, کھاؤ پیو عیش کرو, کھا لے پی لے جی لے, من کی مان. کوکا کولا کہتا ہے نا کھا لے پی لے جی لے, اور اسپرائٹ کہتا ہے من کی مان. ڈیو نہ کیا تو پھر کیا جیا. اوکے, تو زندگی یہ نہیں ہے. زندگی میں تھرل تو بہت زیادہ ہے, اوکے آئی ایگری, لیکن زندگی میں بہت کیئرفل ہو کے رہنا پڑتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1,00,000+ انبیاء کس لیے بھیجے؟ خود سوچیں نا. بیسک باتیں بتانے تو بھیجے نہیں ہے, بیسک تو سب کو پتا ہے, اچھا رہنا چاہیے, اچھا کھانا چاہیے, ہیومینٹی ہونی چاہیے. کس لیے بھیجا ہے؟ اللہ کو پہچانو. پہلی بات توحید, اللہ ایک ہے. اور تمہیں نہیں پتا کہ شرک کتنا بڑا فساد ہے. شرک کی وجہ سے کائنات کا نظام درہم برہم ہو, تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. ابلیس کی تم عبادت کر رہے ہو انڈائریکٹلی, ابلیس کو پہچانو, وہ تمہارا دشمن ہے. تو یہ چھوٹی بات نہیں. ٹھیک ہے, ذرا سیریس ہو جائیں لائف میں. اوکے, نیکسٹ. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون, بے شک ہم نے شیاطین کو اولیاء بنایا ہے ان کے لیے جو ایمان نہیں لا. ثابت ہوا کہ اس کے کارندے موجود ہیں جو فری میسنز الومیناٹی کے نام سے ہیں, سیٹنسٹ ہیں. اب میں آپ کو ذرا یہ آیت سنا دوں کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا ٹو them
to make apparent to them that which was concealed from them of their private parts. शैतान बेहयाई फैलानी चाहिए. सबसे पहले उसने बेहयाई कैसे फैलाई? आदम अलैहिस्सलाम को वसवसा डाला कि इससे खाओ, और जैसे ही उन्होंने खाया उनके प्राइवेट पार्ट्स एक्सपोज हो गए. ठीक है, उनके कपड़े उतर गए. Your Lord did not forbid you except that you become angels or become immortal. उसने क्या यहाँ पे दलील दी कि तुम्हारे रब ने इसलिए तुम्हें मना किया है कि कहीं तुम एंजल्स ना बन जाओ या तुम इमॉर्टल ना बन जाओ. एंजल्स जो हैं ट्रैवल करते हैं ऑब्वियसली, तारुजुल मलाइकतु वर्रू इलैहि फी यौमिन कान, कि वो आसमान और जमीन में आते जाते हैं, या टेलीपोर्टेशन करते हैं, या ये कि तुम इमॉर्टल्स ना बन जाओ. दो लालच दिए. ठीक है, यही दो लालच इस वक्त वेस्ट को है. सारी की सारी रिसर्च इन दो टॉपिक्स में है, यानी कि माखज ये है हर रिसर्च का. ओके, एंड दैट आर फुलिश वन. अच्छा, ये सूरह जिन की मैं आपको आयत सुना रहा हूँ ये साबित करने के लिए कि लूसीफेरियन फिलॉसफी है क्या. लूसीफर का फलसफा, लूसीफर कहते हैं इब्लीस को बाइबल की लैंग्वेज. फ्री मेसन्स के जिस तरह हमारे आर्टिकल्स ऑफ फेथ है ना, पहला आर्टिकल ऑफ फेथ है तौहीद, इसी तरह फ्री मेसन्स के आर्टिकल्स ऑफ फेथ में से जो पहला आर्टिकल ऑफ फेथ है वो ये है कि खुदा एक्चुअली एक आसमानों का है, एक जमीन का है. नाउज़ुबिल्लाह. जमीन का लूसीफर है, और लूसीफर ने उन्हें क्या गेम डाली हुई है, क्या स्टोरी सुनाता है वो फ्री मेसन्स को आके अपनी गैदरिंग्स में, कि एक्चुअली हुआ ये था कि वो वाला खुदा मुझसे जेलस हो गया था, नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, और फिर उसने इंसान जो बनाया तो इंसान में खुदा वाली क्वालिटीज थी, तो मैं इंसान को वो खुदा वाली क्वालिटीज देना चाहता था, लेकिन उस खुदा ने मुझे भी निकाल दिया, तुम्हें भी निकाल दिया, तो अब हमारी उस खुदा से दुश्मनी. नाउज़ुबिल्लाह. ये लूसीफेरियन फिलॉसफी है जो फ्री मेसनरी है, शुरू यहाँ से होती. ठीक है, कि मैं खुदा हूँ, इब्लीस कहता है, और मेरी प्रस्तिश करो, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा, मैं तुम्हें वो क्वालिटीज दूंगा गॉड लाइक. अब इसकी दलील सूरह जिन में जिन्नात कह रहे हैं कि हमारे जो फुलिश वंस हैं, जो बेवकूफ हैं, वो अल्लाह के बारे में एक्सेसिव ट्रांसग्रेशन कहते थे. ये आपके सामने है. आवर फुलिश वन हैज बीन सेइंग अबाउट अल्लाह एक्सेसिव ट्रांसग्रेशन. अल्लाह के बारे में बहुत बकवास करते, बहुत बेहुदा बातें करते. ओके, एंड वी हैड थॉट दैट मैनकाइंड द जिन वुड नेवर स्पीक अबाउट अल्लाह अल्लाह, और हमने नहीं सोचा था कि जिन और इंसान कभी अल्लाह के बारे में कोई झूठ बोलेंगे, लेकिन बोला, इब्लीस ने बोला सबसे पहले. ओके, तो ये है बेसिकली एक तमहीद मैंने इसलिए बांधी है कि इब्लीस ह्यूमन शेप में भी आता है, मिलता है, नबी सल्लम के दौर में आया है ना, आप सबको पता है, 2-3 बार आया. कत्ल का आइडिया देने नाउज़ुबिल्लाह नबी सल्लम का इब्लीस आया, जंगे बदर के मौके पे आया. ठीक है, अबू सुफियान को आके कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ. फिर इसी तरह दारुन नदवा में आता था मीटिंग्स में. तो शैतान इब्लीस ह्यूमन शेप में आ सकता है, कोई नई बात नहीं है. तो आज के दौर में भी आ सकता है, और आया है. रॉजर मार्नू इसका गवाह है. ट्रिप टू सुपरनेचुरल 3 घंटे का इंटरव्यू है. रॉजर मार्नू कहता है कि हमारी इब्लीस से मुलाकात लूसीफर से हुई है, और उसने पूरा एक फलसफा बयान किया. उस तरफ मैं आता हूँ. ये हदीस सुन लें. Refrain from praying until the sun has set, for it sets between the two horns of Satan and it rises between the two horns of Satan. सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 1251, अल्लामा अलबानी ने इसे सही कहा है. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस वक्त नमाज पढ़ने से इज्तनाब करो जब सूरज गुरूब हो रहा होता है या सूरज निकल रहा होता है, क्योंकि जब सूरज गुरूब हो रहा होता है, निकल रहा होता है, तो इब्लीस शैतान सामने जाके खड़ा हो जाता है, और उसके 2 सींगों के ऊपर से सूरज निकलता है गुरूब हो. अब वो कौन सी जगह जहाँ वो खड़ा होता है वल्लाहु आलम, लेकिन तुम मुशरिकीन से मुतशाबियत ना करो, क्योंकि वो इस तरह इबादत करे. अब मैं आपको इतनी इंटरेस्टिंग चीज दिखाने लगा हूँ. जितने रिलीजन्स हैं, फॉल्स रिलीजन्स, उनमें गॉड्स की जो पेंटिंग्स हैं, पीछे से क्या निकल रहा है? सूरज. तो इनडायरेक्टली होमेज किसे जा रहा है? इब्लीस को. ये देखें, होरस इजिप्शियन फॉल्स गॉड, पीछे से क्या निकल रहा है? सूरज. जी, जीसस के पीछे से क्या निकल रहा है? सूरज. ये राम है, राम के पीछे से सूरज, यहाँ भी सूरज, और ये उनके मंदिरों में बनी. ओके, कितनी बड़ी गेम चल रही है. अल्लाह ताला ने सूरह यासीन में कहा, ए आदम के बच्चों, मैंने तुम्हें नहीं कहा कि इब्लीस और उसकी औलाद की पूजा ना करो. लिटरली ये वर्ड है, पूजा ना करो. कैसे पूजा हो रही है? हर रिलीजन को सिवाय इस्लाम के उसने डिसीव किया हुआ है इनटू बिलीविंग के गॉड्स हैं, मैं गॉड हूं. और हर रिलीजन, फॉल्स रिलीजन, अनफॉर्चुनेटली शैतान की इबादत. इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को इतनी बड़ी बात कह दी, हमने गौर ही नहीं किया, ए अब्बा जान शैतान की इबादत ना करें. कौन से शैतान की इबादत कर रहे थे? वो तो बुत की इबादत कर रहे थे, लेकिन बुत के पीछे था कौन? कौन मोजज़ात दिखाता है? कौन जो है वो लोगों के काम भी कर देता है? शैतान के पास ये पावर्स तो हैं. तो ज़ईफुल एतकादी वाले जो लोग हैं वो उसको सच मान लेते हैं. ओके, कि ये बिल्कुल ठीक है, ये तो कोई स्पिरिचुअल बंदा है, हालांकि शैतान बड़ा कुछ कर सकते हैं. तो प्लीज इस गेम को समझें कि इस वक्त हमारे साथ, ह्यूमैनिटी के साथ एज ए होल हो क्या रहा है. करीन का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने आता हूँ. करीन वो जिन है जो आप सबके साथ है. ओके, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगली हदीस है, इस पे गौर कीजिए,
عبداللہ بن مسعود صلی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے مگر اس کے ساتھ ایک جنوں میں سے ہم نشین لگایا گیا ہے. تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ ہمت کر کے پوچھ لی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی میرے ساتھ بھی ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے اس پر میری مدد کی ہے تو وہ مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ. اور مجھے صرف نیکی کا حکم کرتا ہے، لیکن obviously تم لوگوں کو نہیں. یہ جو قرین ہے یہ بچپن سے لے کے ڈیتھ تک آپ کے ساتھ ہوتا ہے. یہ آپ کی شکل بھی داڑ سکتا ہے، آپ کی آواز بھی کاپی کر سکتا ہے، ایگزیکٹ آپ کی شیپ میں آ بھی سکتا ہے. تو یہ جو سو کالڈ فیک اسپرچل گروز ہوتے ہیں جو روحیں بلاتے ہیں، سو کالڈ روحیں، یہ روحیں نہیں ہوتی. روح کو آنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. روح برزخ میں ہوتی ہے، اللہ کے حکم کے بغیر روح نہیں آ سکتی. یہ روحیں قرین ہوتے ہیں. اوکے، ایز اٹ از اس شیپ میں لا کے کھڑا کر دیتا ہے. تو یہ قرین ہے، اس لیے بڑی سائنس ہے. پھر قرین کے تھرو یہ جتنے استخارہ کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ ان کو ماں کا نام بتاتے ہیں، اپنا نام بتاتے ہیں، پتہ نہیں کیسے آپ کو فیوچر بتا دیتے ہیں کہ یہ چیز آپ کے لیے صحیح ہے یا غلط ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کبھی نہیں بتایا. اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ 2 نفل پڑھو، وضو کرو، استخارہ کی دعا مانگو، اور کوئی خواب شاب نہیں ہے شریعت میں. صرف یہ ہے کہ اگر وہ کام آپ کے لیے اچھا ہے وہ آسان ہو جائے گا، آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا. اگر وہ کام مشکل ہے آپ کے لیے رکاوٹیں کھڑی ہو جائیں. دیٹس اٹ. لیکن ہمارے ہاں کیا کنسیپٹ بنا ہے، ایک بندہ پردے کے پیچھے بیٹھا ہے، اسے کال آتی ہے، وہ کال پہ مسئلہ سنتا ہے، ماں کا نام پوچھتا ہے. چاروں اماموں کا اجماع ہے کہ جو شخص آپ کی ماں کا نام پوچھے وہ جادوگر ہے، اس کو ماں کا نام نہ بتاؤ. چاروں امام، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک. لیکن یہ علم ہمیں نہیں ہے کیونکہ ہم ان باتوں کو ظاہر ہے ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو ایکسٹریمسٹ ہو گیا. ان شارٹ کہتے ہیں وہابی ہو گیا. اوکے، میں وہابی نہیں ہوں، لیکن ان شارٹ یہ سننے کو ملتا ہے نا. اوکے، یہ ہمارے ہاں ایک بہانہ بن چکا. تو بہرحال ماں کا نام جو پوچھتا ہے وہ سائنس کیا ہوتی ہے. اگر تو ایگزیکٹ آپ کو صحیح بات بتا رہا ہے تو اٹس ویری ایزی. وہ اپنے قرین کو بلا لیتا ہے. پہلی بات، موکل کوئی نہیں ہوتے، موکل کسی کے نہیں بنتے. سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں جن تھے، وہ بھی ان کی انگوٹھی کی وجہ سے جو اللہ نے دی تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شیطان آیا، اسے ستون کے ساتھ باندھنے لگے تھے، صحابہ کو دکھانا تھا. پھر کہا مجھے میرے بھائی کی دعا یاد آ گئی سلیمان علیہ السلام کی کہ اے اللہ مجھ جیسی سلطنت کسی کو نہ دینا. تو یہ جو عام پیر فقیر اور یہ جو لوگ ہیں کہتے ہیں ہمارے پاس موکل ہیں، تو یہ کس طرح کا کلیم؟ یہ کیا حضرت سلیمان کے رتبے کو پہنچ گئے کہ جن انہوں نے کنٹرول کر لیے؟ صرف حضرت سلیمان کا معجزہ تھا. جن کنٹرول نہیں ہوتا، جن صرف اور صرف ڈیل کرتا ہے. شیطان کی بات کرو کہ برا جن. اچھے جن بھی ہیں، ہاں اچھے جن سٹوڈنٹس بن جاتے ہیں، عزت کرتے ہیں، لیکن ان سے مدد لینا ناجائز ہے. کیونکہ اگر جائز ہوتی، میں یہ سمجھتا ہوں اگر جائز ہوتی تو صحابہ لے لیتے. اوکے، میرا اوپینین ہے جو کہ میں علماء سے بھی سنا ہے. اینی تو ہوتا یہ ہے کہ وہ جادوگر جو ہوتے ہیں اپنے قرین کو بلاتے ہیں، اور جو بندہ ان کے پاس آنے والا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اس کے قرین کو ذرا بلا. جب اس کے قرین کو بلاتے ہیں تو پھر وہ آپ کی ساری انفارمیشن پہلے ہی لے لیتے ہیں. ہاں جی، اس کا نام کیا ہے، اس کے بہن بھائی کتنے ہیں، یہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اس نے کیا کرنا ہے. جب آپ سامنے آتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا تمہارا یہ نام ہے، بہن بھائی اتنے ہیں، ماں باپ کا یہ نام ہے. آپ کہتے ہیں واہ بڑے پہنچے بزرگ ہیں. اور پھر وہ کہتا ہے کہ محبوب آپ کے قدموں میں. وہ کس طرح قدموں میں؟ یا ساس بہو کے جھگڑے ہو رہے ہیں تو میں آپ کو تعویذ دیتا ہوں. وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اس نے خود ایک جن لگایا ہوتا ہے جو جھگڑے کرا رہا ہوتا ہے، بعد میں اس جن کو بلا لیتا ہے کہ رہنے دو، تو وہ پھر ہیرو بن جاتا ہے. اوکے، بالکل اسی طرح ہے جیسے کسی نے شیخ بلال فلپ سے پوچھا کہ اسلام اگر حق ہے تو یہ جو کرسچن پریسٹ ہیں یہ جب ایگزورسسٹ بنتے ہیں، ایگزورسزم کرتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں ان دا نیم آف مدر میری اینڈ جیزس کم آؤٹ اور گو، تو جن چلا جاتا ہے. یا کراس دکھاتے ہیں، جن چلا جاتا ہے. موویز میں آپ نے دیکھا ہے، ریئل لائف میں. تو بلال فلپس نے کیا خوبصورت جواب دیا. انہوں نے کہا کہ شیاطین کا مین مقصد ہے شرک کرانا. جب وہ دیکھتے ہیں عیسیٰ مسیح کو خدا مان رہا ہے اور اس کے واسطے مجھے کہہ رہا ہے چلا جاؤ، تو وہ چلے جاتے ہیں تاکہ ان لوگوں کا عقیدہ مزید مضبوط ہو جائے. سمجھ آئی آپ کو؟ یہ ہیں گیمیں ساری. اوکے، تاکہ شرک میں پکا ہو جائے. اس کا تو کام ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں ہمیں عوام الناس کو سمجھانی چاہیے. اور بلکہ ماشاءاللہ ابھی آڈینس میں عثمان بھائی ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں جو اس کے ایکسپرٹ ہیں. یہ پھر کبھی آپ کو بتائیں گے لیکچر میں. تو یہ ماشاءاللہ ان کا بڑا نالج ہے ان چیز، اور ان سے بھی میں نے بہت باتیں سیکھی ہیں. اینی وے، قرین کا جو کنسیپٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، قرین کو سمجھنا دیکھو اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس کی جو خوراک ہے یہ وہ والا جن ہے جو آپ کے ساتھ کھانا کھاتا ہے جب آپ بسم اللہ نہ پڑھیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ابلیس تخت سے اٹھ کے آتا ہے اور کھانا کھانے لگ جاتا ہے آپ کا، وہ وہاں پہ ہی بیٹھا ہوا ہے. اوکے، یہ قرین ہے. باتھ روم میں جب آپ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، لیفٹ فیٹ. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز بتائی. پہلے لیفٹ فیٹ رکھنا ہے، پہلے کپڑے پہنتے بسم اللہ کہنا ہے، رائٹ پاؤں اندر گھسانا ہے، رائٹ بازو اندر دینا ہے. ہم ان کو بڑا سمجھتے ہیں مولویوں کی باتیں ہیں، حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا احسان کر دیا انسانیت پہ باتیں بتا کے آپ سوچ بھی نہیں سکتے.